السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کی خدمت میں عمر سیالوی حاضر ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 2 دن سے جو پاکستان میں کچھ حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان کے اوپر افسوس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان حالات کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایک لیڈر، اس سے پہلے بھی لیڈرز مختلف جو ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح سے حالات دیکھنے کو نہیں ملے کہ ہماری جو ملک کی جو تحفظ کی ضامن ہیں، افواج پاکستان ہماری، ان کے اوپر حملے کیے جائیں، ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے جائیں، ہمارے جو معزز فوجی افسران ہیں، جوان ہیں، جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اور اپنی جانیں قربان کیں، ان کے اوپر حملے کیے جائیں اور ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں اور ان کو گالم گلوچ کیا جائے. فوج، ناظرین، ہم پاکستان کی وہ فوج ہے، سیلاب آئے تو مدد کے لیے فوج، کوئی قدرتی آفت زلزلہ آئے تو مدد کے لیے فوج، کوئی بھی وبا آئے تو مدد کے لیے فوج، کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو، خواہ کوئی بھی ہو، پولیو مہم کو کامیاب بنانا ہے تو فوج، اور اگر کوئی بھی مسئلہ آن پہنچے تو وہ فوج ہی ہے جو سب سے پہلے ہماری امداد کو پہنچتی ہے. یہ فوج ہی ہے جو ہمیں ریسکیو کرتی ہے، یہ فوج ہی ہے جو ہماری سرحدوں کو محفوظ بناتی ہے، یہ فوج ہی ہے کہ آج ہم اپنے مختلف شہروں میں بیٹھ کر سکون سے باتیں بھی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں، کیونکہ یہ شیر جوان ہمارے جو ہیں یہ سرحدوں پر اور ملک کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان ماؤں کے سپوت ہیں جنہوں نے دوسری ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچنے کے لیے اپنی گودوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے لخت جگر اس ملک کے اوپر فدا کر دیے. آج اسی فوج کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، آج اسی فوج کے اوپر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں، آج اسی فوج کی تنصیبات کے اوپر اور ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے اوپر ہم نے ان کے تقدس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. آئی ایس پی آر نے آج بیان دیا کہ دشمن جو کام 70 سالوں میں نہیں کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت نے اقتدار کی ہوس میں آ کر ایک دن میں کر کے دکھا دیا، کیونکہ فوج ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکی، کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ احتجاج کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہ اکسائے ہوئے لوگ ہیں. اب ان جنہوں نے اکسایا ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، ان کے خلاف کس طرح سے نپٹیں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس تمام تر واقعے کے اوپر بات کریں گے، کون ذمہ دار ہیں، کون ان کے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں، یا کن کے خلاف، ایسے افراد کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اس کے اوپر بات کریں گے. آپ بھی ہمیں اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں براہ راست کال کے ذریعے. 051-410-2292 ہمارا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہو گئے ہمارے سینئر اینکر پرسن اور کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے ٹیلی ویژن کیسر خان تنولی. کیسر خان، خوش آمدید. بہت شکریہ عمر سیالوی. کیسر صاحب، میں آپ کی بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ نے مختلف جو فوج کی اور اس ادارے کی خدمات ہیں اس حوالے سے بتایا. آپ نے بیرونی چیلنجز اور جو اس ملک کے لیے دشمن قوتیں طاقتیں کام کرتی ہے اور جو شکنجہ ان کے جو شکنجے سے اس کو محفوظ رکھا اس کا ذکر نہیں کیا. میں نے وہ آئی ایس پی آر کے جو ایک لائن ہے نا اسی میں اس کا ذکر کر دیا. مطلب کہ یہ صرف انٹرنل نہیں، دنیا کے ساتھ آپ کا اگر اس وقت اس ملک کی بقا اور سلامتی کی، یہ بغیر کسی لفاظیت کی کوئی ایسی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے. اس ملک کی بقا اور سلامتی کی جو ضامن ہے وہ مسلح افواج ہے. مسلح افواج جس دن دنیا کہتی ہے، دنیا یہ بار بار اس کے اوپر کام کرتی ہے، کر رہی ہے. 5th جنریشن وار کی آپ نے ذکر سنا ہوگا. بالکل. معاملہ یہ ہے کہ دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اگر ہم نے ان کی فوج کو تقسیم کر دیا، توڑ دیا، تو یہ ہماری اس ملک کے اوپر فتح ہوگی. اور آج وہ کام مسلح افواج کے خلاف آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ جاری ہو گیا کہ جو کام 75 سالوں میں ہمارے وہ ملک جو دوسرے جو ممالک جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو سازشیں تیار کرتے ہیں، صاف بات ہے بھارت کے معاملات کے حوالے سے وہ نہیں کر سکے، کچھ نہ سمجھوں نے کر دیا. آج کیسر صاحب آپ نے دیکھا، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر تو خیر نہیں، جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو بین الاقوامی میڈیا کے بہت سارے سٹیٹمنٹس بھی آئے، بہت سارے، اور بالخصوص
پڑوسی ملک روایتی حریف ہمارا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے پہ در پہ رہتا ہے. بھارت کے اندر ساری سچویشن ساری صورتحال, اور انہوں نے کس طرح سے کہا کہ کیا پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی نہج کے اوپر آ نہیں پہنچا, یہ اس طرح سے ہیڈ لائن چلا رہے تھے, لائیو ٹیلی کاسٹ دے رہے تھے, اور کس طرح سے ہرزہ سرائی کر رہا ہے انڈیا بھارتی میڈیا. اور پھر بین الاقوامی میڈیا میں اگر ہم بات کریں امریکہ کی, اگر ہم بات کریں نیوزی لینڈ کی, اگر ہم بات کریں برطانیہ کی, تو ان کے فورن آفیسز کی طرف سے, برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے مختلف سٹیٹمنٹس آئے. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کیسر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ میں ان کو پاکستانی کہہ بھی نہیں سکتا, یہ پاکستانی ان کو کہا جائے کہ یہ پاکستانی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستانی کہہ رہا, کیونکہ پاکستانی ہوتے تو یہ کسی کور کمانڈر کے گھر پر, اور پھر مردان میں جس طرح سے ہمارے جو فوجی شہید جنہوں نے جام شہادت نوش کی اور نشان حیدر حاصل کیا, ان کے مجسموں کو توڑ دیا, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. دیکھیں یہ معاملہ کل سے شروع ہوا نا, اور فوج کی جانب سے, اس ادارے کی جانب سے وہ کتنے پروفیشنلز ہیں, وہ کتنے اپنے کام کو بہتر سمجھتے ہیں. میں نے کل یہ بات آن ریکارڈ کہی تھی کہ جہاں سے لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے پلان کرنا اور کیسے ساری صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک سیاسی گرفتار, ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار سے جو گرفتاری ہوئی, اس کو متنازع بنا کے سڑکوں پر آ کے پھر سارا معاملہ جو ہے اس کو اچھالا گیا, معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سلسلہ پلان تھا سارا, یہ ساری چیزیں. اس کی اب تو بہت ساری آڈیوز آ گئی ہیں آپ کے سامنے, اور ان سب لوگوں کی جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان سب کی ظاہری بات ہے ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے سارا معاملات کریں اور سب کے اوپر نظر رکھیں. جب وہ دنیا کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں تو ادھر پاکستان کے اندر بیٹھے شخص کے اوپر کسی کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھنا کون سا مشکل کام ہے, اس کی ٹیلی فونک گفتگو کے اوپر چیک کرنا کون سا مشکل کام ہے. اب وہ ساری جو گفتگو ہوئی, جیسے جیسے ہوئی, جس طرح سے پلانٹڈ چیزیں ہوئی اور ڈسکشن کے تحت ہوئی, وہ ساری ریکارڈ پر موجود ہیں. اس کے بعد تمام تر ثبوت, کل رات سے گرفتاریاں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, کل رات سے گرفتاریاں ہو گئی ہیں, اور ایسے ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو اس سارے پلان کو انہوں نے بتا دیا کہ کیسے کیسے چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں. اب آپ کو 24 گھنٹے مزید انتظار کرنا پڑے گا, اور 24 گھنٹے سے پہلے آپ کے سامنے اور ایسے شواہد رکھے جائیں گے کہ کس طریقے سے اور کون کون لوگ اس میں ملوث تھے. اور اس میں جن لوگوں کا آپ ذکر کریں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو تھے. پروٹیسٹ ہم نے کل بھی کہا کہ رائٹ ہے, آپ ایک جمہوری, آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے. ان کا لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب, ان کے لیے بہت مقبول بھی ہیں, بہت ان کو پسند بھی ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کو احتجاج کا رائٹ ان کی جگہ پر محفوظ ہے. لیکن اس احتجاج کے اندر وہ جو لوگ جنہوں نے یہ ساری چیزیں پلان کی اور کچھ اور کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی ان کو مدد حاصل تھی, اس کے تحت ایک اس ملک کے سب سے مستحکم, سب سے مضبوط, سب سے پروفیشنل اور سب سے تگڑے ادارے کے خلاف ایک منظم کارروائی کی گئی. اور یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے تھرو بہت, آپ کو یاد ہوگا ہیلی کاپٹر کا حادثہ, بالکل اس کے اندر کیسے کس طرح کی گفتگو کی گئی, کیسے معاملات ہوئے. ایک دفعہ پھر یہ چیز سامنے آ گئی, اور آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے ISPR کا, یہ بہت تحمل مزاجی کے ساتھ, بہت صبر کے بعد, اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ملکی املاک کے ساتھ کیا ہوا, کس کے پاس لوگ نہیں ہیں, کس جماعت کے پاس لوگ نہیں ہیں. میں ایسی مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, جماعت اسلامی ہو, کسی جماعت کو NP ہو, اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے لوگ اکٹھے آپ کے پاس, تو لوگوں کا وہ جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ جو مطلوبہ تعداد ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہے, جو آپ سمجھتے ہو, وہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی سیاسی جماعت نے یہ کرنا ہوتا, ماضی میں بھی ہم نے پروٹیسٹ دیکھے ہیں, ماضی میں بھی املاک کے اوپر نقصان ہوا, اور جس طرح کا نقصان 2014 کے اندر دھرنے کے اندر آپ کو نظر آیا تھا نا کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو آج جلا دیا گیا, ریڈیو پاکستان اسلام آباد, پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد, اور ان دفاتر کو 2014 کے اندر ان کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں, اور یہ انہوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے میرے خیال میں جو لوگ ملوث ہیں. اچھا کیسر صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ آڈیو لیکس ہوئیں اور مختلف جو رہنما ہیں, سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ واضح طور پر سامنے آ گیا کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے اب صاحبزادے, ٹھیک ہے, تو وہ اچھا کیسر صاحب, یہاں پر میں سوال
سوال میں اٹھاؤں گا کیسر صاحب، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی، پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے، اور موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. آپ اس پروگرام میں لازمی براہ راست کال کر کے لازمی شرکت کیجئے. نمبر ہمارا ہے جی 051-410-2292. اس نمبر پہ کال کر کے آپ لازمی پروگرام میں شرکت کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اور پروگرام بریک پر جانے سے پہلے میں سوال کر رہا تھا کیسر صاحب سے. کیسر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بہت جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے جو ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس میں واضح لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ ملٹری کے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر حملہ کروایا گیا. کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ ہوا، کور کمانڈر پشاور کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا. ایک سوچی سمجھی سازش تھی. مجھے اس سازش کے پیچھے بتائیں کہ ذہنیت جو ہے وہ PTI کی اپنی ہے یا کچھ پیچھے بیٹھے ہیں جو ان پپٹس کو چلا رہے ہیں آگے؟ دیکھیں، ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ صبح جب ہوگی نا، مطلب آج تو صبح اس تمام تر جو قیادت ہے اس سارے معاملات سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گی، اور اس کو بالکل اس طرح کے جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. یاسمین راشد نے تو بڑا کھل کر کہا جی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہی نا، اور پھر ان کی آڈیو لیک بھی ہو گئی. مطلب ان کا یہ شروع سے طریقہ کار، طریقہ واردات اس کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ پہلے یہ بڑھ چڑھ کے آتے ہیں، اور یہ صرف ان کی نا تجربہ کاری ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ پہلے بہت بڑی باتیں کر لیتے ہیں، ایک بند گلی میں جا کے گھس جاتے ہیں اور واپسی کا ان کے پاس راستہ نہیں ہوتا. کل انہوں نے جذبات میں آ کے بہت ساری چیزیں کی اور بہت بڑا نقصان ہوا. اب جس ادارے کا آپ نے ذکر کیا، جس کے ترجمان نے یہ تمام تر جو بیانات جاری کیے ہیں، اس کے اندر بہت واضح طور پہ کہا گیا کہ سیاسی بلوائیوں نے یہ جو کام کیا ہے، اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات اور پھر اس طرح کے پرتشدد واقعات. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت واضح پیغام آ گیا، بہت صاف صاف بتا دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہے، اور واقعی ان کو پتہ ہے. ان سے بہتر جاننے والا، چیزوں کو جانچنے والا، چیزوں کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے، وہ دنیا کو اس کی مدد فراہم کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے، ان کو جانا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں یا جو چھوٹے موٹے پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کی سوچ اور فکر اور ان کے دماغ سے واقف نہیں ہیں. آپ نے جن دماغوں کا ذکر کیا، اس دماغ کے پیچھے ایک طویل جو ہے نا سلسلہ ہے، اور اس کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے کہ یہ ایک دم سے ایسا نہیں ہو گیا. پچھلے کافی عرصے سے، سال ڈیڑھ کی بات نہیں کروں گا، کافی عرصے سے لوگوں کی جو ہے نا دماغ بنائے جا رہے ہیں. نوجوان نسل اصل میں دماغ کچے ہیں نا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، کہہ دیا تو کسی کے پاس کوئی ثبوت کسی چیز کا نہیں ہوتا، کسی کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کو نہیں ہوتی، صرف زبانی جمع خرچہ ہے، لفظی گولہ باری کی جائے. اور وہی نوجوان اب ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک چیز کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں صرف سن رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. ثبوت کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہی لیڈران کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی بھی لیول پہ کوئی ثبوت ہے. کیسر صاحب، میں یہاں پر تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا. ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو بھی گرفتار ہوئی، میں نے دیکھا زرداری بھی گرفتار ہوئے، میں نے دیکھا نواز شریف بھی گرفتار ہوئے، حمزہ شہباز بھی گرفتار ہوئے، بڑے لیڈر گرفتار ہوئے. کیسر صاحب، میرا سوال سمجھیے گا، یہ تمام لیڈر گرفتار ہوئے. بے نظیر بھٹو کو جس وقت شہید جس دن کیا گیا تھا لیاقت باغ میں، تو آپ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ ان کی جو فین فالوئنگ تھی اور ان کے جو لوگ ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے خود کو آگ لگائی ہے. لیکن وہ یہ GHQ کے بالکل سامنے تھا نا، لیکن انہوں نے جسارت نہیں کی کہ GHQ کے اوپر حملہ کیا جائے یا اس کے دروازے توڑے جائیں یا اس کے اوپر کیا جائے. نواز شریف گرفتار ہوا، احتجاج ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، لیکن جو ہماری اہم سرکاری تنصیبات ہیں اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا.
ہماری جگ ہنسائی اس طرح سے نہیں ہوئی. کیسر صاحب کیا فرق سمجھتے ہیں ان لیڈرز میں اور اس لیڈر میں جو گرفتار ہوا اور اس کے بعد یہ حالات پیدا ہو گئے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کچھ سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی, ہم اس جگہ پر موجود تھے اسپاٹ پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے جذبات ہوتے ہیں, آپ کے لیڈر کے ساتھ آپ کے جذبات ہوتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت بھی ہنگامہ آرائی ہوئی, اس وقت بھی توڑ پھوڑ ہوئی, اور اس وقت کی جو سیاسی قیادت اس وقت موجود تھی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی, کہتے ہیں نا کہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے صحیح گائیڈ کرنا, صحیح بات بتانا. اگر آپ کو کوئی اس وقت نقصان بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کے فائدے کے لیے آپ ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں اور آپ امن کی بات کریں, آپ انتشار مت پھیلائیں. اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کے اور محترمہ کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے سندھ کے اندر بڑی توڑ پھوڑ ہوئی, انٹیریئر سندھ کے اندر بڑے معاملات خراب ہوئے, تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے عقل اور فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور بڑا مشہور ہوا. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی, پاکستان ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2008 کے انتخابات کے اندر حالانکہ تھوڑا سا انتخابات ڈیلے ہوئے لیکن انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی. معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے اور گرفتاریاں بھی دیکھی, میاں محمد نواز شریف گرفتار ہوئے, اور آپ نے کہا نا کہ خود کو آگ لگا دی. ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر یا ان سے زیادہ فین فالوئنگ والا بندہ آج تک اس ملک کے اندر کوئی نہیں آیا, ٹھیک ہے. ان کی بات کے پیچھے لوگ جان بھی دیتے تھے, آتے بھی تھے, اور نکالنا نہیں پڑتا تھا لوگوں کو کہ آپ کو بلایا جائے, آپ ایم این ایز کی, ایم پی ایس کی, اپنے ٹکٹ ہولڈرز کی ڈیوٹی لگائیں کہ لوگوں کو لے کے آؤ, ایسا ہوتا نہیں تھا. ان کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا, لوگوں نے اس وقت بھی آگے لگائی, خود کو نقصان پہنچایا, ملکی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. محترمہ کی شہادت کا واقعہ ہمارے سامنے, ایسے معاملات نہیں ہوئے, چیزیں کنٹرول ہوئی, ملک آگے بڑھ گیا. اب جو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں نا, یہ میں نے کہا نا کہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں نا تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کنویں میں ڈال دیں, آپ ان کو آگ میں دھکیل دیں, آپ ان کو رائے راست پہ لے کے آئیں. آپ کے لوگ بات سنتے ہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کی آپ نے پریس کانفرنس سنی, روکھڑی صاحب جو ہیں, ان کی سابقہ اب ان کو پاکستان ظاہر ہے منحرف ہو چکے ہیں وہ وہاں سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ عقل کل ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو ملک ہے, میں ہوں تو ترقی ہے, میں ہوں تو معاشی استحکام ہے, میں ہوں تو معاشی استحکام ہے. کیا یہ سوچ واقعی عمران خان کے اندر ہے؟ عمران خان اس وقت پاپولر لیڈر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ پاپولر ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کی بات کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں, تو وہ ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی اور ملک کی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہونے چاہیے, تباہی کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بربادی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے, ہم نے اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی دیکھی, اور دنیا اس معاملے کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے, میں کہا نا لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے, وہ ہمارے وفاقی وزراء کو نہیں دکھا رہا, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جس میں فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اور جو پرتشدد واقعات کے اندر لوگ ملوث ہیں, فوٹیجز چلا رہے ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ فوج ہے جس کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہے یا سمجھتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے, یہ ان کا حال ہے. اور یہ وہ فوج ہے, ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد فوج ہے جس کے خلاف ان کے عوام اب نکل آئے ہیں. بات یہ وہ تاثر یہ دے رہے ہیں. آج دیکھیں, مبارک ہو, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ انہوں نے آج اپنی فوج کو پوری دنیا ڈکلیئر نہیں کر سکی, آج انہوں نے دشمن پڑوسی ملک کے نکلوا دیا کہ یہ جو فوج ہے یہ دہشت گرد فوج ہے. معاملہ یہ ہے عمر سیالوی صاحب کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں. وہ بہت, میں نے کہا نا کہ پروفیشنل ہیں, چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. ایسا ہوگا نہیں کیسر صاحب, اس بات سے یہ آپ نے کہا نا ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوا نہیں ہے. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یاسمین راشد کی جو ویڈیو جاری ہوئی اور ان کی ویڈیو آئی ہے, اور بعد میں کچھ دیگر رہنماؤں کی جو ہے وہ آڈیو جاری ہوئی, اس سے کیا لگ رہا تھا کہ یہ فوجی تنصیبات اور فوجی اہم عمارتوں کے اوپر حملہ کریں گے, وہاں پر توڑ پھوڑ کریں گے, تو آگے سے
اسٹیٹ فائر ہوں گے اور لاشیں گریں گی، اور پھر ہم ان لاشوں کے اوپر بیٹھ کر کریں گے سیاست. کیا یہ منصوبہ پیچھے تھا؟ یہ تو دیکھیں ہر کوئی بچہ سمجھتا ہے اس سارے معاملے کو کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، آپ اپنے اقتدار کے لیے چیزوں میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ آپ نے ملک کی بقا، ملک کی ادارے، ملک کی سلامتی، ملک کی خوبصورتی، ملک کے جو معاملات ہیں، اس وقت ملک سخت کرائسس کے اندر ہے. آپ 3.5 سال آپ نے حکومت کی، آپ کے اوپر ظاہری بات ہے 2-2.5 سال کووڈ کا آ گیا، بڑا ٹف ٹائم تھا، لیکن یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہی، مشکلیں فیس کرتی رہی، اور یہ اس قوم کا سب سے بڑا جو دل ہے نا وہ یہی ہے کہ حالات جتنے بھی مرضی سخت ہو جائیں وہ مجبوراً فیس کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات ٹھیک رہیں اور ہمارا ملک آگے بڑھتا رہے. لیکن راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، طاہر صاحب خوش آمدید آپ کو، آپ نے کال کی، بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. طاہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے طاہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے. سر جی سب سے پہلے تو طاہر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کسی مناسب جگہ پر جا کر بات کیجئے، اور نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان بھی زندہ باد ہے اور پاک فوج بھی زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے، اور یہ ملک بھی رہے گا، یہ فوج بھی رہے گی، اور اس ملک میں سیاسی جماعتیں بھی رہیں گی، لیکن یہ فسطائیت، یہ سوچ، یہ شدت پسندی انشاءاللہ یہ نہیں رہے گی. اس کے اوپر حکمت عملی کیسر صاحب کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ملک میں مجھ سے، آپ سے بہت قابل لوگ موجود ہیں، اور جس ادارے کے حوالے سے، جس ایجنسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر اس کی مقبولیت کے چرچے ہیں، اور لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی پوزیشن کو، اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں. تو جب سمجھتے ہیں تو پھر اس چیز کا احساس سب کو ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پر سوچیں گے، وہ جہاں پر جو چیز پلان کریں گے، وہاں پر آپ کی سوچ جا ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس ملک کی بقا اور سلامتی کی جو ہے نا ضمانت اٹھائی ہوئی ہے، وہ اس کو نبھائیں گے، اس کو پورا کریں گے. اچھا کیسر صاحب، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مذموم مقاصد کی تقویت کے لیے یہ ایسے اقدام اٹھا دیے گئے جہاں سے اب پیچھے مڑنا یا معذرت کرنے جیسا الفاظ کافی نہیں. سزائیں ہوں گی. میں نے کل یہاں پر بیٹھ کے آپ کو کہا، میں ان سزاؤں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن گجر خان سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی قاضی ادریس بات کر رہا ہوں جی، گجر خان سے. جی قاضی صاحب فرمائیے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیونکہ سب سے ہاٹ ایشو ہے اس وقت، اور ملک بڑی کرائسس میں ہے. تو میں ایک تو یہ بات کروں گا، لوگ تو ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، سولوشنز پہ جانا چاہیے. ابھی فوری طور پر چونکہ جو کچھ کرنا ہے ہماری فورسز نہیں کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ فوری طور پر دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اہم لیڈرشپ ہے، اس کو ریسٹ نہ کیا جائے، اس کو بیل دی جائے، اور یہ ان کو بولا جائے کہ آپ ملک کے حالات کو کنٹرول کریں، اپنے کارکنوں کو بولیں کہ واپس گھروں کو جائیں. ٹھیک ہے. عدالتیں بھی دے رہی ہیں، قانون بھی دے رہی ہے، فورسز بھی دے رہی ہیں. خان صاحب کی باہر نہیں بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس قاضی ادریس صاحب بہت شکریہ آپ نے گجر خان سے ہمیں کال کی، لیکن میں اس بات کی، آپ کا یہ نظریہ تھا، آپ کی بات کرنے کو، آپ کی بات کو ہم نے پورا حق دیا، آپ کو حق دیا، لیکن میں اس بات کی تردید کیسر صاحب اس وجہ سے کروں گا کہ اگر ہم کہیں کہ اب ٹھیک ہے آپ نے جی یہ کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، اب ہم ناکام ہو گئے ہیں، اب ہم آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اب جی ہم آپ کے لیڈرز کو کرتے ہیں رہا، اور پھر لیڈرز کہیں جی آپ کریں. یہ ہوتا نہیں ہے نا، یہ ویسے بھی نہیں ہوتا، یہ قانون ہے. قانون ہے، مذاق نہیں ہے، یہ ریاست ہے. ریاست کی ریٹ پھر کہاں گئی مجھے بتائیں. پھر تو آپ نے ایک لیڈر کے سامنے، ایک سیاسی جماعت کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ہوتا نہیں ہے نا. قانون دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا اپنا راستہ لیتا ہے، اور جب ایک چیز ہو گئی نا قانون کے مطابق، پھر وہ قانون کے تحت ہی ختم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے ایگزیکٹو کوئی آرڈر پاس کر دیا اور کہہ دو کہ ختم کر دو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کرنے والا بھی جرمدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر کوئی عمل درآمد ہو جاتا ہے وہ جرم والا ہے. اچھا کیسر صاحب، اسی کے اوپر میرا سوال ہے. اس سے پہلے چونکہ ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آیا، دہشت گردوں نے حملے کیے ملکی تنصیبات کے اوپر، اہم عمارتوں کے اوپر حملے کیے، تو ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے. ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی، پاک فوج نے ان کے خلاف آپریشن کیا. اب یہ جو حملے ہوئے ہیں کل کے دن میں، کل شام، کل رات تک ہم نے حالات دیکھے، ان حملوں کے بعد مجھے بتائیں کہ قانون کیا راستہ اپنا سکتا ہے؟ کیا پاک فوج خود کارروائی کرے گی، یا پاکستان کے سویلین ادارے جو ہیں
ان کو ان کے ذریعے کارروائی دیکھیں پاک فوج کبھی براہ راست خود کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنتی، کیونکہ یہ پاک فوج کی تنصیبات میں آپ کو اس کو وضاحت پیش کرتا ہوں نا کہ پاک فوج کسی بھی کارروائی کا براہ راست حصہ نہیں بنتی۔ جو پنڈی کے واقعات ہوئے اس کے اندر 2 مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان 2 مقدمات کے اندر جو پنڈی کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جس میں راجہ بشارت صاحب شامل ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور دہشت گردی کے جو دفعات ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اسلام آباد کے اندر پرتشدد واقعات ہوئے، اسلام آباد پولیس نے وہ مقدمات درج کیے جس کے اندر اسد عمر صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور بھی لیڈرشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ گرفتاریاں ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے جو فوجی تنصیبات یا فوجی اداروں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کے لیے وزارت دفاع جو ہے اپنا رول پلے کرے گی۔ وزارت ہمارے ساتھ سونیا ہیں جی اسلام آباد سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سونیا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی جو آج کا دن ہے، اسپیشلی جو ملکی حالات چل رہے ہیں، بینگ اے ورکنگ وومن جو سچویشن آج مجھے فیس کرنی پڑی ہے عوام کے رد عمل کی وجہ سے، کہ جب آپ آفس سے واپس آئے اور راستے میں وہ سچویشن تھی کہ مجھے 2 سے 3 گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہو کے اسپینڈ کرنے پڑے اس دھوپ میں، کیونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں۔ میں عوام سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ پلیز تحمل کا مظاہرہ کریں، جو عدالت یا جو حکومت کام کر رہی ہے آپ ان کو ان کا کام کرنے دیں، عام عوام کو کم از کم آپ ان سب چیزوں کے بیچ میں ذلیل نہ کریں۔ یقین کریں وہ سچویشن آج ہم نے فیس کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یار ہم شاید پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہم ایک آزاد کنٹری میں رہ رہے ہیں، مطلب اتنا جلاؤ گہراؤ، اتنا تشدد، آپ عوام کیا میسج؟ سونیا صاحبہ آپ اس موب میں پھنسی رہی ہیں، آپ کو کسی طرح کا نقصان تو نہیں پہنچا؟ یہ کوئی آپ کی گاڑی نہیں الحمدللہ مجھے نقصان نہیں پہنچا، لیکن جو راستے بند کیے ہوئے تھے آپ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں۔ بہت شکریہ میں اس تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی جو آپ بیتی ہے سناتا ہوں۔ جب میں آج آفس کے لیے آ رہا تھا مین سری نگر ہائی وے کے اوپر، میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس کو چند لوگ تھے، 30 سے 35 لوگ میکسیمم ہوں گے جس وقت میں آیا۔ انہوں نے پتھر رکھ کے اس کو بند کیا ایک طرف سے، اور دوسری طرف ظاہری بات ہے پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز کی طرف راستہ جاتا ہے وہ ویسے بند تھا۔ 2 خواتین کی گاڑیاں میرے سامنے پتھر مار کے ان کی ونڈ سکرین توڑ دی گئی، اس کے اندر بچے موجود تھے۔ میری گاڑی کے اوپر پتھر پھینکا گیا، میں بڑی مشکل سے ایکسٹریم لیفٹ پہ لے کے میں گاڑی وہاں سے نکالی، لیکن وہ خواتین ظاہری بات جن کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ان کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، وہ وہاں سے موو نہیں کر پا رہی تھی۔ اب ان کو نکالنے کے لیے پولیس آتی تھی تو پولیس کے اوپر پتھراؤ ہوتا تھا۔ یہ وہ آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات کل سے لے کے اب تک ہو چکے ہیں۔ تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف میں نے پہلے کہا کہ کارروائی تو ہوگی، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ معافی ہو جائے، معافی والا کوئی چکر نہیں ہوتا، مقدمات درج ہوں گے، پھر یہ کل لوگ روتے ہوئے آتے ہیں۔ صاحب یہ کیسا احتجاج ہے؟ ایک عام شہری، مجھے بتائیں ایک ان خواتین کی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میری وہ بہنیں، وہ میری جو معزز خواتین ہیں، وہ اگر جا رہی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ یا دفاتر میں کام کرنے کے لیے یا چھٹی کر کے جا رہی تھیں، ٹھیک ہے، ورکنگ وومنس تھیں، وہ انہوں نے ساری زندگی اپنی کمائی کی اور انہوں نے گاڑی خریدی تاکہ عزت کے ساتھ اپنا سفر جاری کر سکیں، اور آج وہ ٹوٹ گئی، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کون اس کی اجرت اس کو دے گا؟ نہ پولیس ذمہ داری ساتھ میں کیسر صاحب ایک اور چیز، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں۔ آپ نے پشاور میں دیکھا وہاں پر ایک ایمبولینس جو مریضوں کو لے کر جا رہی تھی، اس میں سے مریضوں کو کھینچ دیا گیا کرفیو کے دنوں میں بھی، جب سخت حالات ہوں، جنگ لگی ہوئی ہو، جنگ کے حالات میں بھی نہ کوئی ڈاکٹر کو شوٹ کرتا ہے، معاملہ یہی ہے نہ کوئی ایمبولینس کو روکتا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ ان لوگوں میں شعور ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا احتجاج تھا؟ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ گجر خان سے، السلام علیکم جی۔ اچھا فتح جنگ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، طاہر اقبال بات کر رہا ہوں فتح جنگ سے۔ کون صاحب؟ طاہر اقبال جی۔ طاہر صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی گجر خان سے کوئی بھائی فون کر رہے تھے نا آپ کو، اور بتا رہے تھے کہ لیڈروں کو چھوڑا جائے تو وہ بتائیں گے کہ تمل بردباری کام کریں۔ تو سر لیڈر نے خود انٹرویو دیا، لیڈر کہہ رہا ہے کہ لیڈر تو پکڑے جائیں گے، تو آپ نے خود روڈوں پر باہر نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، اور لیڈر کون ایسا ہوتا ہے جو ملک کی تباہی کرانا چاہتا ہے؟ یہ وہ لیڈر ہے جو ملک کو جہاں تک لے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مہنگائی اس لیڈر کی پھیلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اور بالکل جی، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ سمجھدار ہے، اور اس کو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا جی کہ ہمارے ان پولیس جوانوں کو جو
پاک فوج اندرونی معاملات میں تو بہت کوئی ہنگامی حالات ہوں تو پہنچتی ہے، لیکن یہ ماؤں کے جنے جو ہے یہ وہ جوان ہیں ہمارے جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں ہر روز، ہر دن، ہر معاملے کے اوپر، سردی، لیکن یہ کسی بھی حالات میں گالیاں کھانے کے باوجود، جوتے کھانے کے باوجود یہ بیچارے اپنے فرض کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں. اور کس طرح ان کے منہ پر چپیڑے ماری گئی، کس طرح ان کو زخمی کیا گیا، یہ کسی کے جنے نہیں ہے. یہ جو احتجاجی ہیں نا، ان میں سے جب کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے. مطلب کہ راستہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے مدد کے لیے جانا ان کے پاس ہے، لیکن جب وہ آپ کو کسی غیر قانونی یا غیر آئینی کام سے روکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. آج پولیس والوں کی یونیفارمز پھاڑ دیے. سر یونیفارم چلو پھاڑ دیے وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. آپ نے پتا وہ ڈی پی او میاں والی کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت سارے واقعات، وہ بہت سارے اہلکار جو ہیں ان کے ساتھ کہ وہ گاڑی میں جو اہلکار بیچارہ جا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اپنے آپ کو بچا کر نکل رہا تھا، اس جاتے ہوئے کہ منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا، تسلیم کر دی. ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے ساتھ کیا کیا؟ سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اور یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، اور لیڈرشپ اگر نہیں بتا سکی یا نہیں سمجھا سکی تو پھر تو فائدے کوئی نہیں. اچھا کیسر صاحب، اب ایک اور سوال نکلتا ہے. یقیناً آپ نے حبیب اللہ ہمارے ساتھ کال پر ہیں جی سوابی سے. السلام علیکم حبیب اللہ صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا رہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. سر فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمر بھائی اور دوسرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میدان جنگ جو بنائی ہوئی ہے کس نے بنائی ہے؟ ہمارا یہی سوال ہے. یہ تو برانا ثناء اللہ نے اور ان لوگوں نے بنائی ہے. یہ جو نواز شریف مفرور ہے یہاں سے، تو وہ کوئی بکری یا مرغی چرائی ہوئی ہے اس لیے مفرور ہے، یا اس کے بھی بڑے بڑے کیس ہیں جس طرح خان صاحب کے ہیں، تو اس کا بھی اسی طرح ٹرائل بھی ہو گیا ہے، اور جے ڈی یو کچھ نہیں ثابت نہیں کر سکے، اور دوسرا لیڈروں کا بھی بہت سارے اسکینڈل پڑے ہیں، تو اس کو بھی اتنا ہی سزا دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو نہ دیا جائے، ان کو بھی اتنا دیا، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے امن. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا جی حبیب اللہ صاحب، سوابی سے آپ نے کال کی، بہت اچھا سوال اٹھایا. کیسر صاحب، آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، سزا ہوئی، ان کو سزا ہوئی، اور اس سے زیادہ انہوں نے، چھوڑ دیں اس بات کو، میں میرے بھائی کی بات، انہوں نے کہا جی انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. بالکل. نیب کے جو کیسز تھے، پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہے، ان کے اوپر اتنے سخت اور سنگین مقدمات کا اندراج تھا، اور نیب قوانین اب تبدیل ہو چکے ہیں. اب نیب کا جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن کا ہے، اس سے پہلے 90 دن کا ہوا کرتا تھا، اور یہ 3 دن میں نے میر شکیل الرحمان صاحب آپ کے سامنے اس کی زندہ مثال ہیں، جیو کے جو مالک ہیں، ان کو کتنے عرصے تک جو ہے نیب نے اپنی تحویل میں رکھا. اس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں رہے، ان کی صاحبزادی رہی، خورشید شاہ صاحب رہے، خاقان عباسی صاحب رہے، احسن اقبال صاحب رہے، آصف علی زرداری صاحب رہے، ان کی بہن جو ہیں فریال تالپور صاحب رہی. تو یہ تو سالوں سال رہے ہیں، سالوں سال. انہوں نے کہا کہ وہ باہر نکل گئے ہیں، ان کو لے کے آنا چاہیے، ان کو لے کر آنا چاہیے، لیکن ان کو نکالا بھی تو نواز اس نے خود تھا. وہ تو اس ٹائم ڈیل کے تحت ان کو نکالا نا، اپنی باتوں پر قائم رہے. اس ٹائم ڈیل بنا کے بیماری کا بھی جو بھی سلسلہ تھا، یہی یاسمین راشد صاحبہ تھی. اور اسی گرفتاری کے دوران ہی نواز شریف کی جو زوجہ ہیں وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. یہی یاسمین راشد صاحبہ اس ٹائم بھی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی حالت خطرے میں ہے، ان کو بھجوایا جائے باہر. یاسمین راشد صاحبہ کی رپورٹ کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا جی ان کو نکالو، جانے دو. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، تو ہم لوگ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کو لاؤ، جو ان کے کیسز ہیں وہ فیس کریں، کیونکہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں اس وقت ملک کے. اگر وہ اب نہیں آ سکتے پھر کب آئیں گے؟ اچھا، جو مقدمات ان کے اوپر ہیں ان کو فیس کرنے چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا ان کے اوپر مقدمات ختم تو نہیں ہوئے، جس دن وہ پاکستان آئیں گے ان کے مقدمات چلیں گے. بالکل، ان کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ طریقہ ہی یہی ہے. حسان ہے جی ہمارے ساتھ لاہور سے. حسان صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو سا آرمی کے لحاظ سے یہ آج وقوع ہوئے ہیں جو کرتے رہے ہیں، تو آرمی نے بڑا کیا ہے کہ کچھ کیا نہیں، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کا جو قائد کا جو گھر ہے اس کے اوپر آپ نے سارا کچھ کیا ہے، تو ہاؤ از پاسبل کہ آپ ایک عام شہری ہو کے بھی پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ذرا نظر انداز کیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسان صاحب آپ نے کال کی. کیسر صاحب، ہم نے یہ ساری کہانی دیکھ لی. اب اس ساری کہانی میں یہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو یا تو میں دیوانہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیوانے ہیں، ان کو سوچ سمجھ ہے نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور اس میں سے کوئی بڑے گھر کا، کوئی بھی کھاتے پیتے گھر کا، کوئی بھی تگڑا آدمی نہیں ہے، سارے ماتڑ ہیں، سارے مطلب مزدور پیشہ لوگ ہیں، جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں. اچھا،
تو اب ان کے خلاف ان بیچاروں کے خلاف تو پکڑ دکڑ ہوگی. ان کو اکسانے والے جو ہیں ان کے خلاف کیا دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی؟ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ایک سوال بڑا اٹھ رہا ہے, کیا اب پی ٹی آئی کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے ان سارے حالات میں؟ یہ ابھی کہنا قبل وقت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جن بڑوں کا ذکر کیا نا, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, علی امین گنڈا پور, یہ ان کے سٹیٹمنٹس, ویڈیو سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو انہوں نے دیے, اور لوگوں کو انہوں نے کہا جی کہ آپ نکلیں اور روڈ بلاک کریں. یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے نا جرم ہے کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, اور آپ خود ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیونکہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے, اور ویڈیو سٹیٹمنٹ کے لیے سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹریٹ ہے, جو سائبر کرائم ایف آئی اے کے اندر ہے, وہ اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کریں گے. ٹھیک ہے, جو ویڈیو پیغامات ہیں. اور اس کے علاوہ جس نے براہ راست کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نعرے بازی کی ہے اور ریاست مخالف نعرے لگائے ہیں, ریاستی ادارے مخالف نعرے لگائے ہیں, وہ پھر پولیس اپنے تحت کے خلاف کروائیاں کرے گی. کیسر صاحب, یہ آپ نے بڑا عام نقطہ اٹھایا. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایک قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی پاک فوج کے خلاف, پاک فوج کے کسی آفیشل کے خلاف, مسلح افواج کے کسی آفیشل کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دے سکتا. اگر وہ اس طرح کا بیان دے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اب یہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے, یہ تو اکسایا گیا اور اس اکسانے کے اوپر عمل درآمد بھی کیا گیا. یہ پیچیدگی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لینا, کسی نے مسلح افواج یا کسی ادارے کے یا کسی ادارے کے افسر کے خلاف بات نہیں کہا. نہیں, یاسمین راشد ان کی ویڈیو ہے, انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی ویڈیو. جنہوں نے کہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن یہ بہت سیانے لوگ ہیں جس میں یہ گھاک ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, ان کو پتہ ہے, اسد عمر صاحب کو پتہ ہے کہ یار ایسے لوگوں کے ساتھ براہ راست یا ہم لوگ اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ کی ادائیگی نہ کریں جن کو کل کورٹ میں ثابت کرنا مشکل ہو جائے, کیونکہ ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, لیکن جو ویڈیو پیغام میں انہوں نے روڈ بند کرنے کا ذکر کیا نا, وہ ان کے لیے کافی ہے. سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان کے خلاف گرفتاری اور مقدمات کا اندراج ہوگا, اور سنگین غداری کے مقدمات کا بھی اندراج ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ملک کو نقصان پہنچا ہے, ملکی اساس مقامات کو, اساس املاک کو نقصان پہنچا ہے. ایک عمل ہو گیا ہے اور آپ کے کرنے پہ کہنے بھی ہوا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جب لاہور سے نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات دہرائی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ محمد علی صاحب ہیں اسلام آباد سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. السلام. پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا یہ 4 سال پیریڈ ہے, اس نے کون سی خدمت کی ہے پاکستان کی, سوائے فاشی اور بد امنی اور کرنے اور فساد. اس نے 4 سالوں میں کچھ کیا ہے تو بتا دیں پلیز. اور اتنا ذلیل کیا ہے قوم کو اور فوج کو, عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب فیصلہ یقیناً جی عوام نے کرنا ہے, عوام ہی کریں گے. دوسری بات آپ نے ذکر کیا تھا کہ کیا اس جماعت کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے اوپر وزارت قانون میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے, اور اس حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کچھ ایسے قانونی معاملات کو, قانونی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے. یہ اگر سپوز کہ کر دیا جاتا ہے, اس کو قلعدم قرار کر دیا جاتا ہے, تو کیا یہ بنتا ہے اس طرح سے قرار کر دیں؟ دیکھیں, ملک کے اندر جو حالات بن گئے اور جس کی وجہ سے بنے وہ سب کے سامنے, اور اس ملک کا وہ ادارہ جو میں نے پہلے کہا کہ جس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی اس ملک کی بقا اور سلامتی کی, اس کی طرف سے واضح پیغام آ گیا کہ یہ معاملات ایسے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, جو اس وقت کی حکمران جماعت ہے, یہ جو باقی ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں, یہ مل کے فیصلہ کریں گے. آج میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا, JUIF کے وہ سربراہ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ اس شخص کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس شخص کو سیاست سے ہٹا دیں, جماعت کو ہونا چاہیے. اور جماعت کے ہونے کے حوالے سے بہت سارے لوگ پہلے بھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ فلانے کو لایا جا سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو شاہ محمود قریشی کا اس حوالے سے زیادہ نام زیر گردش نہیں. اب آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو ہیں ہی ہیں, وہ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, جو کہ پرویز الہی صاحب ایک دم سے اس جماعت کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں پنجاب میں, اور پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ. ٹھیک ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں, پنجاب کے نہیں ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو ایک دم سے جو انٹری ہوئی ہے, اس انٹری کو پی ٹی آئی کے اندر جو سینئر قیادت ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی دل سے.
جس طرح سے مطلب یہ فارورڈ بلاک کی بھی ایک جس طرح سے فواد چودھری صاحب ہو گئے، جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے کلوز اور کتنے اسٹرانگ کنیکشن ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ماضی میں بھی رہے ہیں. تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے جو ہے ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. لیکن خان صاحب نے اپنی مجبوری کے تحت اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور جن مشکلات کے تحت انہوں نے پنجاب کی حکومت گرائی تھی، توڑی تھی، ان کو اب پتہ تھا کہ یار میں نے ان کو اکوموڈیٹ تو کرنا ہے، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ تو لیا. لیکن اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس جماعت کا مستقبل کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قیصر صاحب، میں یہاں پر ایک بات ضروری کرنا سمجھوں گا، ضروری ہے کہ ہم اکثر، میں نے کل بھی یہ بات کی، آپ سے سوال کیا، اور میں اب دوبارہ اس کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو پیغام دینا، جیسے فیصل واؤڈا نے آج پریس کانفرنس کی اور ان والدین سے انہوں نے التماس کی، درخواست کی، کتنا ضروری ہے ان والدین کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں، کیونکہ ان کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے، لگ چکا ہے بلکہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. وفاقی وزراء نے، اور کچھ قانونی معاملات ہیں، میں اپنے دیکھنے والوں کو جو اس وقت گھر میں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. وفاقی وزراء جس میں مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے عطا طارٹ صاحب، ان کی بات پہ بے شک یقین نہ کریں، لیکن جو قانون کہتا ہے، جو معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں اور جو ہوں گے، وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی شخص کے خلاف، کسی 22 24 25 30 سال کے لڑکے کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ ملنے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اس کو جابز نہیں کر سکتا، وہ ملک سے باہر کہیں نہیں جا سکتا، کسی بھی سرکاری ادارے میں وہ اپلائی نہیں کر سکتا. اور ہم لوگ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو اس وقت، میں خود ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، جو لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو ویسے اٹھا کے لے گئے، ان کا مقدمہ درج ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی کا کوئی قصور نہ ہو اور کوئی کسی کو ویسے لے جائے. کوئی کسی کو ویسے نہیں لے کے جاتا. اگر کسی کے خلاف کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو تب اس کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کے جو پھر آگے نقصانات ہیں وہ ساری زندگی کے ہیں، وہ نسلیں برداشت کرتی ہیں. کیونکہ آپ کا ایک دفعہ انٹری ہو گئی، آپ کی انٹری ہو گئی تو اس کے بعد آپ بے شک اس مقدمے سے فارغ بھی ہو گئے. لیکن جب کوئی اس طرح کی واردات ہوگی، آپ کے ریفرنس سے، آپ کے گھر والوں کے ریفرنس سے، آپ کے خاندانی کنیکشنز کی وجہ سے آپ کو پھر اس میں آنا پڑے گا. وہ بار بار آپ کو اٹھائیں گے. آپ تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا حساس ہے. برائے مہربانی جو اس وقت والدین گھروں میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بجائے کل رونے سے آج سمجھانا، ٹھیک فیصلہ کرنا بہت بہتر ہے. کہ آپ جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، اس میں وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، لیکن کسی بھی ایسی کسی غلط ایکٹیویٹی میں مت شامل ہوں جس سے آپ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. آپ کی گھر میں بیٹھے بزرگ والدین ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن کسی غلط ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنے. کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کے جذبات ہیں. اچھا قیصر صاحب، ایک اور یہاں پر بڑا جو سوال اہم ہے وہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا کی ضامن بھی ہماری اب مسلح افواج ہیں، اور پاکستان میں ہماری حفاظت کی ضامن بھی مسلح افواج ہی ہیں، اور ہماری سیکیورٹی فورسز یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہیں. اب جتنی جگ ہنسائی ہماری فوج کی ہو گئی ہے، یہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ تضحیک ہو گئی ہے، اس تضحیک کو، اس سے یقیناً کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان ایک بڑی پروفیشنل فوج کا حامل ہے، بڑی پروفیشنل، دنیا جانتی ہے اس بات کی. لیکن جو تضحیک ہو گئی ہے، اس تضحیک کو اوور کم کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر کے پھر آپ سے. السلام علیکم جی، کہاں سے، کون صاحب؟ ڈسکنیکٹ ہو گئی. قیصر صاحب دیکھیں جی، آج کے سٹیٹمنٹ کے بعد اس ادارے نے یہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی نا کہ جو نقصان 75 سالوں میں ہمارے دشمن ہمارا نہیں کر سکے، وہ چند ناسمجھوں کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک دن میں ہو گیا. 75 سالوں کی کوششیں جاری ہیں. ہمارے دشمن ہمیں ہر ہتھ کنڈا آزماتے ہیں، کرتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ نقصان پہنچائیں، ان کو ہم لوگ ڈیمیج کریں، ان کے اندر تقسیم پیدا کریں. اگر وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے واقعی نقصان ہوا ہے، اور واقعی یہ چیز بہت آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن میں پھر یہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، مجھے اس چیز کا کبھی بالکل کہنا، جس طرح سے بحیثیت مسلمان ہمیں موت پہ ہمارا ایمان ہے نا،
اس طرح ہمارا اس کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ اتنا تگڑا، اتنا مضبوط، اتنا پروفیشنل ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے اس ملک کو بھی نکال دے گا اور تمام تر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ بہت سارے احتجاج ہوئے، بہت ساری اس سے پہلے بھی توڑ پھوڑ ہوتی رہی، بالکل ہر شہر میں ہوتی رہی، جلاؤ گراؤ بھی ہوا، بالکل ہوتی، پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے، عام شہری بھی جاں باک ہوئے، شہید ہوئے. اب جو مقدمات درج ہوئے، جب ایک سیاسی بیٹھک ہوئی اس مسئلے کے اوپر، تو وزارت داخلہ نے یا وزارت قانون نے اس کے اوپر یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم مذاکرات میں یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف مقدمات ہیں وہ ہم سارے واپس لے لیتے ہیں، ریاست لے سکتی ہے نا جی، وہ سارے مقدمات واپس لیتے ہیں، آپ کے جتنے کارکنان گرفتار کیے گئے ان کو رہا کر دیتے ہیں. کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان نے جو کچھ کل کیا ہے اس کے بعد اگر مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مذاکرات کی گنجائش ابھی بھی ہے؟ میں حکومت اور اس کے درمیان کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات کروں. اگر مذاکرات کی گنجائش بنتی ہے، میں آپ کی یہاں پر تھوڑی سی کوہستان سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام سر. کوہستان سے ہمارے ساتھ کون صاحب ہیں جی؟ سمر نور بات کر رہا ہوں سر. سمر، آپ فرمائیے جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں مجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں تو ہماری جو فورسز ہیں وہ آ کے اس چیز کو کنٹرول کیوں نہیں کرتی ہے کہ وہ اس طرح خام خواہ لوگوں کو اس طرح چھوڑ رہی ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بہت سارے لوگوں پہ ہمارے نواز شریف پہ ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب پہ ہوئے ہیں، تو خان صاحب ایک لیڈر ہی رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمر صاحب کے سوال کا جواب دے لیں کہ وہ آ کے کیوں خود اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے. دیکھیں وہ ان کی کچھ آئینی حدود ہیں، ذمہ داری ہیں، وہ جب آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ تو بڑے معاملات خراب ہیں. لیکن آج حکومت نے پھر ان کو درخواست کی ہے جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب اور فیڈرل کیپٹل ہے کہ آپ یہاں پر آ کے سیکیورٹی کے اور جو معاملات ہیں ان کو سنبھالیں اور دیکھیں، اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے اور پھر دیکھیں گے آپ کہ کون کس طرف بڑھتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی پھر نکلنے کی. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے سوال کی جانب آپ نے کہا جی کہ مقدمات بیٹھک کے ذریعے حل، یہ میں آپ کی اصلاح کر دوں. کوئی حکومت اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمات درج ہو گئے ہیں، وہ یہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر مذاکرات کے ذریعے ان مقدمات کو ختم نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کہہ دے جی ہم آپ کے مقدمات، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو، پیپل پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار رہائی کیا اور گیا، چیز ان کو ہوتی ہے، رہا کر دیا. رہائی اور چیز ہوتی ہے. دیکھیں رہا کر دینا اور مقدمات اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. ان مقدمات کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان مقدمات میں رعایت دے دی جاتی ہے، لیکن وہ مقدمات ختم نہیں ہوتے کبھی بھی کسی کو. میں نے آپ سے بار بار بیٹھ کے، جب بھی میں آپ سے بیٹھا میں نے یہ بات کہی کہ جو معاملہ کورٹ میں، اسی چیز کی وضاحت چاہ رہا جو معاملہ کورٹ میں چلا گیا نا وہ پھر کورٹ سے ہی واپس آئے گا. جو تفتیشی ہوتا ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی رعایت ڈال دے اپنے چلان کے اندر، ضمنی کے اندر، جی کہ یہ معاملات طے پا گئے، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تھے معاملات، تو پھر کورٹ کے اندر جب وہ جواب جمع ہوتا ہے نا تو اس میں پھر ان کو رعایت دے کے ضمانت دے دی جاتی ہے یا اس مقدمے کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا ہم لوگ ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا مذاکرات والے سوال کے اوپر میں آؤں گا، لیکن ثانیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی ایبٹ آباد سے. ثانیہ صاحبہ خوش آمدید آپ کو، بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا مذاکرات کی گنجائش ابھی ہے یا بالکل بند؟ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بے پناہ کوششیں کی. انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ ابھی جو لیٹسٹ بیانات ان کے آئے کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ دونوں اسمبلیاں توڑ تھیں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں رابطے میں تھے. اور عارف علوی صاحب جو ہمارے صدر ہیں اس ملک کے، صدر مملکت، ان کے ذریعے یہ ملاقات ہوئی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی کوششیں بڑی کی گئی کہ ملاقات ہو جائے، معاملات طے پا جائیں. لیکن جو نقصان وہ کر بیٹھے ہیں، جو گفتگو وہ کر بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ پروفیشنل ہیں، اپنے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو کبھی بھی دوبارہ دہرائیں گے نہیں. جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، اب اس کو دہرائیں گے نہیں، اب اس کے سدھار کی طرف وہ جائیں گے. اور اس کے لیے وہ یہ نقصان برداشت کر رہے ہیں جو آج کل میں ہوا نا، یہ نقصان وہ برداشت کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ازالہ کریں گے. اور جن مذاکرات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسا ماضی قریب میں ایسے کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ایسا سین نہیں ہے بالکل بھی. مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور کیسر صاحب مجھے
تھوڑا سا اس بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیجیے گا عوام کے حوالے سے بھی، جو میرے ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ احتجاج کا آخر آئینی جو رستہ ہے وہ آخر ہے کیا، کس حد تک ہم رہ کر احتجاج کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں برطانیہ کے اندر میاں محمد نواز شریف جہاں پر رہائش پذیر ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا بڑا ذکر ہے، بڑا چرچہ ہے، اس کے بعد روزانہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ پروٹیسٹ کون کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. برطانیہ کی وہاں کی پولیس اور وہاں کی انتظامیہ نے ان کو 30 منٹ دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ روزانہ پروٹیسٹ کریں، ہم لوگ آپ کو روکیں گے نہیں. یہ جو 30 منٹ ہے نا، ان 30 منٹس کے اندر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور وہاں سے چلتا بننا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب برطانیہ نے آپ کو، ان کی حکومت نے، ان کے انتظامیہ نے آپ کو احتجاج کی اجازت دی جو آپ کا رائٹ ہے، لیکن ٹائم مختص کر دیے 30 منٹ ہے. اس کے بعد کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ وہاں سے راستہ خالی کریں اور جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو دوبارہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی. وہ روزانہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، 30 منٹ بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی وہ انہوں نے دورانیہ بڑھایا تو اس کے اوپر وہاں پر احتجاج کی پابندی مستقل نہیں، دورانیہ بڑھایا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو پچھلے 2 دن سے احتجاج کی اجازت نہیں ہے. احتجاج کی اجازت میرے خیال میں آگے کچھ اگلے دنوں تک اجازت نہیں. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا بھی، اور بہت شکریہ میرے ناظرین کا، کالرز کا بہت شکریہ. اور اللہ پاک اس ملک کو، اس ملک کی افواج کو جو محافظ ہیں، ضامن ہیں اس ملک کے امن و امان کی، ہم سب کے سکون کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی امان میں رکھے اور پاکستان میں امن و امان جو ہے وہ سلامت رہے، پاکستان کے عوام سلامت رہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر پاکستان پائندہ باد.